بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ دوسرا ولاگ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے والے ہیں۔ صفحہ نمبر 83 یعنی پیج 83 اور سیرت النبی جلد 2، اور ہیڈنگ جو ہے مین سبجیکٹ ہمارا عقائد اور اسلام کے اصول اولین عقائد اور اسلام، یہ ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حدود تعزیرات کا دوسرا پارٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حدود تعزیرات، یہ حکم گو یہودیوں کے لیے تھا، لیکن ایک اور آیت نے اس مسئلے کو بالکل واضح کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، مسلمانوں تم پر مقتولین میں مساوات اور برابری کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس حکم نے مساوات اور عدل کے پلے کو دنیا میں ہمیشہ کے لیے برابر کر دیا۔ یہودیوں میں خون بہا دیت کا قانون نہ تھا، لیکن عرب میں یہ قانون تھا، اور اسلام نے چند اصلاحات کے ساتھ اس کو باقی رکھا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، سورۃ بقرہ۔ اس کے بھائی یعنی اولیاء مقتول کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو اس کی پابندی خوبی کے ساتھ کرنا اور بطور احسن اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اب تک قتل عمد اور قتل شبہ یعنی غلطی سے قتل میں کوئی تفریق نہ تھی۔ سن 6 ہجری میں ایک مسلمان غلطی سے ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا، اور ایک مسلمان انصاری کے ہاتھ سے ایک قریشی قتل ہوا۔ اور حضور اکرم نے مقتول کے بھائی کو خون بہا دے کر راضی کر لیا۔ اس کے بعد وہ منافقانہ اسلام لایا اور غداری سے انصاری کو قتل کر کے قریشی یعنی قریش میں جا کر مل گیا۔ ان واقعات کی بنا پر قتل شبہ کے متعدد احکامات نازل ہوئے۔ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة وفدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ کسی مسلمان کو سزاوار نہیں کہ کسی دوسرے مسلمان کو مار ڈالے، لیکن غلطی سے اگر کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کیا تو ایک مسلمان غلام آزاد اور خون بہا اس کے وارثوں کو ادا کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ وہ معاف کریں تو خیر۔ اگر مقتول خود مسلمان ہو، وہ کسی دشمن قوم سے، تو صرف ایک غلام آزاد کر دے، اور اگر ایسی قوم سے جس سے تم نے معاہدہ کیا ہو تو خون بہا
دینا اور ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اگر قاتل کو یہ مقدور نہ ہو تو پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھنے چاہیے کہ خدا اس کی طرف رجوع ہو۔ خدا علم اور حکمت والا ہے، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا دوزخ ہے، لیکن ہمیشہ اس میں رہے گا۔ غدار اس پر خدا اس پر اپنا غضب اور لعنت بھیجے گا، اور اس کے لیے بڑا عذاب اس نے مہیا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ دوسرا ویلاگ تھا، انشاءاللہ تیسرے ویلاگ میں اگلا حصہ پیش کیا جائے گا۔ سبجیکٹ وہی چل رہا ہے، حدود تعزیرات۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔